افضلیت امام علی یا افضلیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ؟ امیر المومنین کی جو افضلیت کی جہاں تک بات ہے تو ہم کسی کے مقابلے میں ان کو افضل نہیں مانتے۔ امام علی تمام جو سابقین انبیاء ہیں سب سے افضل ہے رسول اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر آپ کسی ایک سنی کے سامنے بھی بات کریں گے، عام سنی وہ کہے گا کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا علی مثلک کمثل کعبہ، تیری مثال کعبے جیسی ہے۔ جو بھی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت ہے۔ یہ جزوی اور کلی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اہل سنت سمجھائیں گے۔ اچھا صحیح۔ اللہ رب العالمین یہی چاہ رہا ہے کہ باتوں سے خود کو پاکیزہ مت کہو، پاکیزہ وہ ہے جسے میں پاکیزگی عطا کروں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام باقی سب سے زیادہ متقی ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے؟ یا علی تجھ سے فقط محبت مومن رکھے گا اور تجھ سے بغض فقط منافق رکھے گا۔ تمنا وہ تمنا ہے جو دل میں رہ جائے، جو مر کر بھی نہ پوری ہو اسے ارمان کہتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اہل سنت والجماعت میں اور اہل تشیع میں ایک اختلافی مسئلہ ہے، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ کون افضل ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس پر اہل سنت کے اپنے دلائل موجود ہیں۔ جبکہ اہل تشیع اور بعض صوفیہ کا، معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین شخصیت، سب سے افضل اور اعلیٰ، وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور اس میں اہل تشیع کا ایک اضافی موقف یہ بھی ہے کہ انبیاء سابقین سے بھی وہ امام علی کو افضل مانتے ہیں۔ اس پر اختلاف ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور حال ہی میں اس کے اوپر ایک ایشو بھی یہ پاکستان کے اندر بنا۔ میں نے اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر مختلف اہل سنت علماء سے، ان کے جید علماء سے اس حوالے سے گفتگو کی، اور میں اس موضوع پر گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس مسئلے کے اوپر اہل تشیع عالم دین جناب علامہ حافظ سجاد زرعی صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان کا بھی موقف ہم لیں کہ یہ افضل کس کو مانتے ہیں اور ان کے پاس کیا دلائل ہیں، تاکہ دونوں حوالوں سے، دونوں نقطہ نظر دلائل کے ساتھ ہماری اہل سنت عوام کے سامنے آ جائے۔ اب اس کے بعد ہر ایک کا اپنا حق ہے، ہر شخص اپنا موقف پیش کرنے کے اندر مکمل آزاد ہے۔ آپ کوئی بھی نظریہ رکھ سکتے ہیں، دلائل کے ساتھ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ میں نہایت متشکر ہوں کہ علامہ صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میرے ہاں تشریف لائے۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا۔ بہرحال وہ میں اپنا جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں کہ علامہ نہ اگر پکارا جاؤں تو اچھا ہے۔ اچھا، آپ حافظ ہیں ماشاءاللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع میں بہت کم یہ اس نام کے موجود ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو، اور تدبر ہی سب کچھ ہے۔ وقت حفظ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، کہ جو قرآن پر تدبر کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہی میں نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جملہ اگر اجازت دیں تو میں کہوں کہ جو قرآن پر تدبر کرتا ہے وہ کبھی یزید و مروان جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا، جو حفظ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ کو اپنے نام کے ساتھ مدبر قرآن رہنا چاہیے نا؟ نہیں، وہ تو جو حفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، رائج ہے تو چلیں۔ تو علامہ صاحب، موضوع کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جی، اور اس کی اہمیت بھی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اور دوسرے جو مانتے ہیں وہ کیا ہے۔ گفتگو آج ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نہایت میں اپنے سننے والوں کو بھی گزارش کروں گا کہ علامہ صاحب بہت تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے جس کا میں نے ہمیشہ اعتراف کیا ہے، اور اس چینل کے اوپر بھی ان کو لانے کا جو ایک اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے۔ خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو پیش کرتے ہیں، اور روانگی کے ساتھ الحمدللہ قرآن مجید کی آیات اپنے موضوع کی مناسبت کے ساتھ یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں
کہ اہل البیت علیہم السلام اور قرآن مجید وہ دونوں ثقلین ہیں، ایک ساتھ ہیں، تو پھر ہماری گفتگو کے اندر وہ قرآن کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، سنت کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، صحیح احادیث کے اوپر مبنی ہو، کیونکہ جو دوسری باتیں ہیں وہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جو ظنون ہیں، گمان ہیں، اس کے اوپر مبنی ہے۔ اگر قرآن کے اوپر اور صحیح سنت کے اوپر ہو تو علامہ صاحب میرے خیال میں اختلاف نہیں ہوگا مسلمانوں میں۔ تو علامہ صاحب یہ جو مسئلہ ہے افضلیت امام علی یا افضلیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اہل تشیع کا موقف تو میں نے پیش کر دیا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس موقف کی وضاحت کریں کہ آپ کیا مانتے ہیں اور اس افضلیت کا معیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امیر المومنین کی جو افضلیت کی جہاں تک بات ہے تو ہم کسی کے مقابلے میں ان کو افضل نہیں مانتے، ان کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اس لیے کوئی زبردستی کہ بھئی اہل سنت جو ہیں کسی اور کو افضل کہہ رہے ہیں تو ہم مقابلے میں زبردستی، اصل میں نہیں ہیں۔ ہم اگر امیر المومنین کو افضل مانتے ہیں تو امیر المومنین کو افضل ماننے کی وجہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ان کی جو برتری جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی ہے اس میں ان کا کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو انبیاء بھی جو ہے ایک مقام و مرتبے کے نہیں ہیں، ان میں بھی درجات ہیں، اور حتیٰ کہ انسانوں کے اندر واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے، کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو رزق کم دیا ہے، حتیٰ کہ پھل ایک جیسے نہیں ہیں، بعض پھلوں کو بعض تفاوت موجود ہے، بالکل موجود ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنین کے اندر بھی جو ہے درجات رکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے جسے علم دے رہا ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے علم دیا ہے اسے میں بلند رکھوں گا، اور درجہ جو ہے وہ جو فضائل ملتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین عادل ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہم افضل کہتے ہیں وہ میزان ہے قرآن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم ان کو رسول اللہ کے جانشین مانتے ہیں، رسول اللہ کے علم کا وارث مانتے ہیں، ہم ان کو نفس رسول مانتے ہیں، تو عقلی طور پر شعوری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں طہارت بخشی ہے، وہ اس مقام و مرتبے پر ہیں، کیونکہ جو علم اللہ نے رسول اللہ کو دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے جو بھی اللہ رب العالمین نے مختلف علوم سے نوازا تھا سب انبیاء کو، تو تمام علوم رسول اللہ کو عطا کی، یہ تمام کے تمام علم منتقل ہوئے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ صحیح ہے، اور اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں مختلف پوڈ کاسٹ میں۔ علامہ صاحب میں یہ چاہوں گا نا کہ آپ اس افضلیت کے عقیدے کو واضح کریں اس طور پر کہ دیکھیں ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں، اگر آپ کسی سنی کے سامنے یہ بات کریں گے نا کہ امام علی وہ افضل ہیں تو وہ اس بات کو مانے گا کہ وہ صاحب فضیلت ہیں، ان کے اوپر جو انعامات ہیں اس سے اہل سنت کو انکار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ جو شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ امام علی تمام جو سابقین انبیاء ہیں سب سے افضل ہے، اور رسول اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی نبی ہیں سب سے افضل ہیں، اور اس امت میں بھی، تو یہ اگر آپ کسی ایک سنی کے سامنے بھی بات کریں گے عام سنی وہ کہے گا کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے اس عقیدے کو مزید تھوڑا واضح کریں تاکہ پھر ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ واقعی آپ کے پاس کوئی دلائل ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، یہ جو معاملہ ہے انبیاء سے افضل والا، رسول اللہ کے بعد مقصد ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو امیر المومنین کی ذات ہے کہ اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، گزشتہ انبیاء۔ تو یہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم سمجھ لیں تو اس کے بعد یہ بات مجھے واضح کرنا، فضیلت کا معیار بیان کرنا، معیار کا جو ہے اس کو قرار دے لیں تو پھر ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم فوراً اس چیز پر آئیں گے تو شاید سننے والوں کے لیے تو بات واضح نہ ہو پائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب جو بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں امیر المومنین کے فضائل کی، ان کے علم کی بات کرتے ہیں یا ان کے جہاد کی بات کرتے ہیں یا ان کے فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، جس طرح سے بھی ہم بات
بات کرتے ہیں امیر المومنین کی جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا کہ طاعت معروفہ کا وہ مصداق تھے، تو جو بھی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت ہے. تو اسے یہ کہہ کر بات یہ ہے کہ اللہ رب جزوی اور کلی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اہل سنت سمجھائیں گے. اچھا صحیح. ان کے علماء جو ہے انہوں نے جو یہ قانون قرار دیا ہے، اس کے پیچھے آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ جو قانون ہے اس کے پیچھے بنا کیا ہے، کہ کس چیز کے اس پہ یہ بنا ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ آپ کیا کوئی جزوی اور کلی چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں جزوی ساری مل کر کلی بنے گی. علم ہے، تقوی ہے، شجاعت ہے اور ایمان ہے، یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے وہ ایک فضیلت بنے گی، جس میں یہ ساری کوالٹیاں ہیں جو ان تمام جو میدانوں میں سب سے آگے ہے وہی افضل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ جو ہم نے فضیلت دی ہے تم میں ایک دوسرے کو، تو اس کی تمنا نہ کرو. جو فضیلت میں نے دی ہے، یعنی کسی کو فضیلت حاصل ہے، کوئی بڑا عالم ہے، تو مجھے اس کی تمنا نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العالمین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اگر کوئی مرد اچھا کام کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اگر کوئی عورت اچھا کام کرے گی تو اس کو اجر ملے گا. یعنی تمنا نہیں کرنی کہ یہ مجھے بھی ملے، اسے ملی ہے. اگر کوئی مجھ سے بڑا شجاع ہے تو مجھے تمنا نہیں کرنی، اگر کوئی مجھ سے بڑا عالم ہے تو مجھے تمنا نہیں کرنی کہ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ مجھے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچوں. اللہ رب العالمین در حقیقت کیونکہ عادل ہے، اس میدان میں تو سب کو بلاتا ہے نا کہ بھائی آئے کوئی. تو تمنا سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، سنا دیں. تمنا وہ تمنا ہے جو دل میرے جائے، جو مر کر بھی نہ پوری ہو اسے ارمان کہتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ شعر بڑا پیارا آپ نے سنایا. اچھا دیکھیں بعض لوگ تمنا کرتے ہیں نا لیکن وہ دل میں ہی رہ جاتے ہیں. میدان جہاد کی بات ہو تو کوئی بھی آپ کو امیر المومنین سے بڑھ کر نہیں دکھا سکتا. میدان علم کی بات ہو تو کوئی بھی آپ کو امیر المومنین سے بڑھ کر نہیں دکھا سکتا، کیونکہ علم جو ہے باتوں سے نظر آتا ہے، حکمت و دانائی باتوں سے پتہ چلتی ہے. امیر المومنین جیسی باتیں، ویسی حکمت و دانائی کی باتیں آپ نہیں لا سکتے. امیر المومنین جیسا علم آپ نہیں لا سکتے. امیر المومنین جیسی شجاعت آپ نہیں لا سکتے. امیر المومنین جیسی سخاوت کوئی نہیں دکھا سکتا. اور اس کے یعنی آیات آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر کہیں گے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ساری. بات ایک آ کر رکتی ہے پھر جو ہم نے دیکھا گزشتہ فضیلت کا معیار کیا؟ فضیلت کا معیار جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نزدیک ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی، کہ تمہارے پاس میرے پاس جو ہے قریب ترین وہ شخص ہے جس کے پاس تقوی ہے. اور فضیلت کا معیار ہے کہ بلندی یعنی سرداری، کہ اللہ رب العالمین نے جو اس عہدہ دیا ہے سب سے بڑھ کر عہدہ، وہ کسے عطا کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں عہدے کو واضح کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ تقویٰ کی بات آئی. اول چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ نجم میں فرماتا ہے کہ وہ اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے بطون میں حالت جنین میں ہوتے ہو. فلا تزکوا انفسکم، خود کو خود پاکیزہ مت کہو. وہ اعلم، شیخیاں مت بگارو. وہ اعلم بمن اتقی، وہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون تقویٰ کے قریب ہے. تو جب اللہ رب العالمین ہمیں ماؤں کے بطون یعنی سے، ایک آدمی متقی ہو نہیں اور وہ کہتا ہے میں بہت پارسا ہوں، بزرگ ہوں، اور یہ یعنی اب کا معاملہ نہیں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محمد تم نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، پاکیزہ تو وہ ہے جسے میں اللہ پاکیزہ کروں. وہ کیسے اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہوں گے؟ مثلا اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے. اچھا، اللہ رب العالمین یہی چاہ رہا ہے کہ باتوں سے خود کو پاکیزہ مت کہو. پاکیزہ وہ ہے جسے میں پاکیزگی عطا کروں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاکیزہ وہ ہے جسے اللہ پاکیزہ بنائے، یا وہ اس مقام پر پہنچے کہ اس پاکیزگی کو حاصل کرے. تو ایسے لوگ تو موجود تھے اس وقت بھی، تبھی تو یہ آیت اتری ہے کہ کوئی تھا جو کہتا تھا کہ میں پاکیزہ ہوں، یا باتیں کرتا تھا لوگوں کے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری. صحیح. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی نیکیاں خود سے نہیں، اپنی نیکیاں خود سے مت گنواؤ.
اور پھر جو کسی میں ہو ہی نہیں وہی نہ وہ بات کرے تو پھر تو اور جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ صحیح ہے، مطلب مشکل مرحلہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیونکہ تقویٰ ایسی چیز ہے کوئی نہیں جانتا، میں کہوں میں متقی ہوں اور مجھ میں تقویٰ ہو ہی نہ، آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ تو نہیں ہے نا کہ میں دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنے تقویٰ والا ہوں، حدود الہی کا کتنا تحفظ کر رہا ہوں، کتنی خشیت خدا کس قدر ہے میرے اندر، کوئی نہیں جانتا نا، یہ تو بات ہے۔ لیکن ایک ہے کہ بظاہر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ اس چیز کو اگر کوئی بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہ اعلم بمن اتقی۔ لیکن اعمال جو مہر ہے وہ چیز جو ہے نا وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین، ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین جو ہے نا نشانیاں بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہیں، اچھا نشانیاں بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ صدیق ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کوالٹیز کس کے اندر، یعنی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیز جن میں ہے وہ سب سے زیادہ متقی، وہ سب سے زیادہ متقی۔ میں نے اہل سنت عالم سے یہیں پہ پوڈ کاسٹ میں اسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ سوال کیا تھا جی کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو آپ افضلیت کا معیار اتقا رکھ رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے کہ امام علی سے زیادہ وہ کہیں اور یعنی حضرت ابوبکر میں زیادہ پائی جا رہی ہے، یعنی امام علی کم درجے کے متقی ہیں اور دوسرے اتقا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بیان کر سکے اس کو۔ تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام باقی سب سے زیادہ متقی ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ، میں اپنی جنت کا وارث اسے قرار دوں گا اپنے بندوں میں سے جو متقی ہے، یعنی بڑا متقی ہوگا جس کے پاس، یعنی جنت کی وراثت، جنت کا سرداری مالک اسے ملے گی جو تقویٰ کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہو الا وحی یوحا کا مصداق مانتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہا، ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھ سے فقط محبت مومن رکھے گا اور تجھ سے بغض فقط منافق رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو منافق کو پہچاننے کا میزان قرار دیا ہے وہ قرآن کے اندر سورہ محمد کے اندر کہ تم منافقین کو، یعنی مومن اور منافقین کو پہچاننے کا میزان کیا ہے کہ انداز گفتگو جب آپ کرو تو اگر سامنے والا خوش ہو جائے، اس کے چہرے پہ خوشگواری کے آثار آ جائیں تو وہ مومن ہے، اگر ناخوشگواری کے اس کے چہرے پر آثار آ جائیں تو وہ منافق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ شخصیت کہ جس کو مومن اور منافق کا وہ قرار دے دیا کہ پہچان، پیمانہ کہ یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مومن ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ منافق ہے، اور یہ مومن ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، مومن کے ساتھ جنت کا وعدہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافق کو عذاب علیم کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو جو دنیا کے اندر ہی جس کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان کرا دے، اللہ، تو اس سے بڑھ کر یا علی انت منی وانا، یا علی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ تو میں اپنی بات پر واپس آؤں تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ میں سیدہ کے بارے میں بھی فرمایا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ سیدۃ النساء العالمین، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جنت کی وراثت اسے دوں گا اپنے بندوں میں سے جو متقی ہے، یعنی مالک وہ ہیں۔ سرداری کس کے پاس ہے؟ حسن حسین کے پاس، کوئی انکار کر کے دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ جو صفین کے جو پیش کرتے ہیں صلح امام حسن کے اندر، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا حسن سردار۔ تو یہ سرداری جو ہے جنت کی ملی ہوئی ہے، دنیا کی بھی اور جنت کی بھی۔ اب یعنی کوئی بھی ان احادیث سے انکار نہیں کر سکتا یا علی انت قسیم الجنت والنار، یعنی یہ تو انتظار بعد کا مسئلہ ہے کہ جب معاشر کا دن ہوگا، لیکن ذکر امیر المومنین دنیا میں ہی تقسیم کر رہا ہے جنت اور جہنم کو۔ ذکر امیر المومنین یعنی دنیا کے اندر تقسیم کر رہا ہے مومن کو اور منافق کو، جنتیوں کو جہنمیوں کو۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میری جنت کا وارث وہ بنے گا جو متقی ہوگا۔ تو وراثت اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کسے دی؟
کس کا کہا کہ کون ہے سردار جنت کا حسن حسین، ان کے بابا جنت کو جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ خواتین کی اگر بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، یعنی حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی تاریخ بشریت کے اندر خواتین آئی ہیں، حضرت حوا سے لے کر سب کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ جب قرآن کی آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ بھئی وراثت مل چکی اہل بیت علیہ السلام کو، اور پھر تو یہاں پر معاملہ ہی ختم ہو گیا نا کہ ہم کہیں کہ اب کون بڑا متقی ہے، بھئی ان سے بڑا متقی کون ہے جو جنت کے وارثین ہیں۔ دوسری بات جو میں نے آپ وہ کے تو کہتے ہیں نا کہ یہ جزوی فضیلتیں، اور یہ صرف محبت کی حد تک حضور نے فرمایا کہ آپ ان سے محبت رکھیں، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر آیا ہے یہ فضائل ہیں تو ہم ان کی اتباع بھی کریں، ان کی پیروی بھی کریں، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تمہارا یہ صاحب بہکا ہوا نہیں ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اس کو وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ اب آیتیں وضاحت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، نعوذ باللہ، کہ اپنے اہل بیت کے عشق میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، یہ تو تب کی باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا۔ دیکھیں، میں نے ایک چیز آپ جو ہے میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک رسالت پہنچائی جائیں اس وقت کے لوگوں کے پاس، جو ان کے پاس دین پہنچایا، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا اجر دو، ان سے کہو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہم پر رسالت پہنچائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ مال دولت۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہو کہ اگر مجھے دینا چاہتے ہو اس کا اجر رسالت پہنچانے کا، دین پہنچانے کا، تو میرے اقربا سے مودت رکھو۔ اب آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے یہ گمان کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کبھی کسی ایسی اشخاص سے آپ کو مودت کا حکم دے جو گناہ گار ہوں۔ یعنی آپ کو اگر مودت کا حکم دیا گیا ہے تو جنت کے وارثین سے۔ اب مودت رکھیں گے، دل میں گنجائش رکھیں گے، مودت رکھیں گے تو اتباع بھی کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مودت کا حکم دیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ان کی مودت پیدا ہو، تو تم اس بات کو قبول کر سکو کہ یہ ہمارے حاکم و سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، تاکہ تم ان کی پیروی کر سکو۔ اگر مودت کا حکم دیا گیا ہے تو یہ عہدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ان سے مودت رکھو۔ اللہ رب العالمین عادل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی مطلب رشتہ داری کی وجہ سے یا اہل بیت کی وجہ سے، تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیونکہ عادل ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کی عدالت کے خلاف ہو، صرف اس لیے جو ہے کہ بھئی رشتہ دار ہیں، نہیں۔ گزشتہ انبیاء کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ یہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام قیامت تک اللہ رب العالمین نے چاہتا ہے کہ اس نور کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ہادیوں کو مقرر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ ہے کہ مقرر کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ بالکل کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ تو یہ جہاں تک بات ہے، آپ ماشاءاللہ مدافع حدیث الثقلین ہیں، خداوند متعالی آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بہت اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ہم خطبہ ہوں، علماء ہوں، یا مثال کے طور پر بڑے بڑے علماء بڑے افتخار کے ساتھ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس قرآن کی ایک آیت کی مثل تم نہیں لا سکتے، یعنی اس قدر عظیم کتاب ہے یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ جو آیت پڑھتے ہیں بڑے افتخار سے کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کس کی لسان مبارک سے جاری ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے جاری ہوئی یہ قرآن کی آیتیں بنی، جسے مسلمان افتخار کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کلام خدا ہے۔ کسی نے جبرائیل کو اترتے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ سب بیچ میں شخصیت کون سی ہے؟ رسول اللہ کے، بھائی رسول اللہ نے یہ اللہ کا کلام لا کے دیا۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے یہ آیات جاری ہوئی ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قرآن کی زینت بنی ہے، پورا قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے جاری ہوا ہے۔ اسی لسان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین،
किताब अल्लाह व अहले बैत इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो गुमराह न होगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमले के अंदर, यानी वो क्या मिसाल दी जाती है कि पूरे समंदर को कूजे में समो दिया कि तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। यानी मुतमस्सिक होना क्या, यानी चीज़ कि उनकी पैरवी, उनकी बताई हुई बातों पर अमल, उनकी ताबेदारी, उनसे मवद्दत, अगर उनकी बात पर चलोगे तो गुमराह नहीं होगे। इससे बढ़कर और रसूलुल्लाह क्या कहें कि इनकी अताअत करो, कुरान और अहले बैत। तो मैं अपनी बात पर वापस आऊँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जो है आपको ऐसी बात नहीं करेंगे जो अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कहा है अजर रिसालत मांगा है मवद्दत की सूरत में, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़ेह भी तो फरमाया है कि क्यों अजर मवद्दत मांगा है। जी जी जी, आप पढ़ लें, एक आयत थोड़ी है, इसके बाद 4 और मज़ीद और आयतें हैं कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन फहुव लकुम, ए मोहम्मद इनसे कहो कि जो अजर मांगा गया है तुमसे, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, फहुव लकुम, तुम्हारे लिए। कुल मा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला, इनसे कहो कि जो तुमसे अजर मांगा गया है इसलिए कि तुम अल्लाह की सबील पर चल पड़ो। यहाँ तक कि जो ये सूरह साद वाली आयत है कि कुल मा असअलुकुम अलैहि मिन अजर वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, ए मोहम्मद इनसे कहो कि ये जो मैंने तुमसे अजर मांगा है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी तरफ से कहा है, मैं मुतकल्लिफ हूँ कि तुम मेरे बारे में ये गुमान करते हो कि मैंने तुमसे अपनी तरफ से कहा है। नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे क्या कह रहा है, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो आलमीन के लिए जिक्र है। वला तअलमुन्ना नबअहु बअदहीन, अन करीब तुम्हें पता चल जाएगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अगर ये आयत उतार रहा है कि इनसे कहो कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे अपनी तरफ से कहा है, तो किसी ने कहा था ना कि अपनी तरफ से कह रहे, अल्लाह ने नहीं कहा। गदीर के मैदान में क्या एक शख्स नहीं आया था अमीरुल रसूलुल्लाह के पास के आपने कहा कहो अल्लाह एक है, हमने माना, आपने कहा हम अल्लाह के रसूल हैं, हमने माना। अच्छा, अब ये अली को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा अपनी तरफ से कह रहे हैं। ये तो चीज़ें चल रही थी ना, ये तो तारीख के अंदर मौजूद है, ये तो सारी चीज़ें हैं। ये जो फजीलत का जो मेयार है, पहली चीज़ आपने क्या बयान की इसमें? पहली चीज़ सबसे बढ़कर जो है इल्म की विरासत, इल्म की। कुरान में इस पे ज़रा नज़ायर आप पेश करें। देखें, अव्वल जो चीज़ है ना, पहली देखें मेरी इब्तिदाए खिलकत आदम के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने कहा कि अतजलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, यानी एतराज़ किया कि ये ज़मीन पर क्या करेंगे, फसाद करेंगे, हम आपकी तक़दीस के लिए काफ़ी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्मा, हमने आदम को इल्म दिया अस्मा का। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म देने के बाद कहा कि तुम्हारे पास ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो वही है जो अल्लाह तूने दिया है। तो यहाँ पर एक चैलेंजर नहीं आ गया, चैलेंजर आया इब्लीस, उसने कहा कि अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इस जैसा इल्म है तुम्हारे पास, तो उसको कहना क्या चाहिए, हाँ इल्म है कि मेरे पास वैसा इल्म है, वैसा शो करे ना, अगर चैलेंज करे। बल्कि बजाय इल्म के वो बर्तरी कैसे हासिल करना चाह रहा है, पैदाइश के हवाले से। तो यहाँ से पता चल गया कि इल्म जो है वो सबसे बड़ी फजीलत है, इल्म का होना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम को इल्म देकर यानी कंपैरिजन कर दिया, मुकायसा कर दिया कि ऐसा है तुम्हारे पास, उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा नहीं, हमारे पास उतना ही है जितना तूने दिया है। क़यामत तक के लिए जो है ना हमें ये मीज़ान मिल गया, हमें ये सबक मिल गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो खलीफा होगा वो अल्लाह का पढ़ाया होगा। सही है, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। देखिए ना, ये एक मैं पहले वाज़ेह कर चुका हूँ चीज़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने ये कुरान, हमने जिब्राइल को भेजा है, कुरान कल्ब मोहम्मद पर नादिल किया। जी जी। तो कुरान का ज़र्फ़ क्या है, कल्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो कुरान ने कहाँ जगह ली,
کیا وہ صفوں پر ہے یا حافظان قرآن کے دماغوں میں؟ بلکہ اللہ رب العالمین ان دونوں باتوں کو نہیں ذکر کیا، بلکہ یہ کہا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ہماری یہ روشن آیتیں ان صدور میں ہیں، ان سینوں میں ہیں جن کو ہم نے علم دیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 49۔ یعنی ظرف قرآن، ہاں ظرف قرآن وہ صدور ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے علم دیا ہے۔ ہماری یہ روشن آیتیں کہاں ہیں رکھی ہم نے؟ ان علماء بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ بہت ساری احادیث ہیں ہماری تفاسیر کے اندر، صاحبان علم ہے، ہاں بہت ساری تفاسیر کے اندر احادیث ہیں۔ ایک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ میری یہ روشن آیتیں واضح آیتیں ان صدور کے اندر ہیں جن کو میں نے علم عطا کیا ہے، یہ کون سے ہیں سینے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ ہمارے سینوں کے علاوہ کوئی اور سینہ ہو سکتا ہے اللہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو قرار دیا ہے؟ ہمارے یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو سینے ہیں وہ ظروف ہیں قرآن کے، ظرف قرآن ان سے ہے، یہ قرآن اور پوری امت نے علم انہی سے حاصل کیا ہے، پوری امت نے علم ایسا سے اور حاصل کوئی نہیں ہے کہ جو معدن ہو علم کے اور مصدر ہوں کہ جو ان کے علاوہ ہوں۔ کیا۔ آپ دیکھ لیں کبھی کسی کے پاس پڑھنے گئے ہوں، یہ سب ان کے پاس آتے تھے، یہ کبھی کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئے دین کیا ہے۔ یعنی کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ورثہ علم بنایا ہے، تو حضرت آدم کو اسماء کا علم دیا، مختلف جو ہے وہ انبیاء کو مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے، ان تمام علوم جو ہے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، وہ سارے کے سارے منتقل ہوئے امیر المومنین۔ امیر المومنین جیسا عالم، ان جیسی حکمت، ان جیسی بات کرنے والا، ان جیسا دین کو بیان کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی تمام وہ لوگ جو کسی بھی معاملے میں پریشان ہوتے تھے، جن کو نہیں پتہ ہوتا تھا کسی بھی شرعی مسئلے کا، تو ان کا رجوع کہاں ہوتا تھا؟ آخرکار امیر المومنین امام علی کے پاس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے، میں نے پہلے بھی واضح فرمایا ہے کہ افمن یہدی الی الحق، حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، یعنی حق یہ نہیں کہ تم اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، اللہ رب العالمین جو ہے وہ راہ ہدایت فراہم کرتا ہے کہ یہ ہادی ہیں، کیونکہ ذمہ داری اس کی ہے کہ فرماتا ہے کہ ان علینا للہدی، کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ اپنے لیا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور یہ انسانی فطرت کے اندر چیز شامل ہے کہ اللہ رب العالمین اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، آخری آیات ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم تم کو عذاب کرتے، ہلاک کرتے قبل اس کے کہ ہم نے تمہارے پاس رسول نہ بھیجا ہوتا، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ، اگر ہم تم پر عذاب کرتے، تمہیں ہلاک کرتے قبل اس کے کہ ہم نے تم پر حجت تمام نہ کی ہوتی، تو تم پکار اٹھتے کہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا، اے اللہ تو نے نہ تو ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، اگر بھیجا ہوتا تو ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے۔ تو جب اللہ رب العالمین، یعنی یہ فطرت انسانی ہے نا، اگر بغیر حجت قائم کی عذاب کرتا تو بولتے نا بھائی نہ تو کوئی ہمارے پاس ہادی آیا، نہ تو نے آیتیں بھیجی جس کی ہم اتباع کرتے ہیں، اب ہم پر یہ کیسا جو ہے وہ ناانصافی ہے کہ یکون علی الناس حجۃ بعد رسول، یہ فطرت انسانی ہے نا جس کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو تم ایسا کہتے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لِأَلَّا يَكُونَ، تو یہ ائمہ اہل البیت بھی حجت ہے؟ بالکل حجت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا دروازہ کیا بند ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا ہدایت کی ضرورت؟ اب کیسے حجت ہیں؟ اب تو کوئی امام ہی نہیں، یہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ اچھا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نظر تو نہیں آ رہا ہے نا، نظر نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ ان اول میں پہلا گھر میرا جو مکے میں ہے، ان اول بیت وضع للناس جو انسانوں کے لیے وضع کیا گیا، ہدی للعالمین عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو کعبہ تو مکے میں، آپ تو نہیں دیکھ رہے عالمین کے لیے ہدایت کیسے؟ یہ تو ابھی موبائل آ گئے، کیمرے آ گئے، 100 سال پیچھے جائیں تو کسی نے تصویر بھی نہیں دیکھی ہوگی کعبہ کی۔ جو یہاں اس شہر میں شخص رہتا تھا
استطاعت جس کی ہوتی تھی تو وہ جاتا تھا نا. جی جی جی. تو کروڑوں لوگ تو یہ تمنا لے کر چلے گئے دنیا سے کہ کاش ہم بھی کعبہ دیکھتے. تو انہوں نے تو کعبہ دیکھا نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. مطلب یہ کہ وہ بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رسول اللہ وجود ہے لیکن نہ وہ کلام کرتا ہے نہ کچھ. رسول اللہ کلام کرتے ہیں، ہادی ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. امام کلام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، سبب ہدایت ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہدایت کرتا ہے. لیکن کعبہ تو کلام ہی نہیں کرتا، وہ اپنی ایک جگہ پر ساکت ہے. آپ اس کو نہیں دیکھ رہے اس وقت. اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ نہیں جا سکتے. اگر استطاعت ہے تو جائیں گے. لیکن وہ مکے میں ہے، اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی مثلک کمثل کعبہ، تیری مثال کعبے جیسی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو آزمایا ہے. بالکل. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ بس کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور یہ چھوڑ دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے، مطلب ان سے کوئی آزمائش ہی نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں مومن کون ہے، منافق کون ہے. وہاں اللہ نے کہا کہ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. جب ماؤں کے بطون میں جانتا ہے تو پھر یہاں جاننے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلی چیز ہو گئی افضلیت کا معیار علم. تو یہ آزمائش ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا غیبت میں جانا. مومنین کی آزمائش ہے کہ وہ کس قدر استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پہ اگر آپ کریں گے بحث انشاءاللہ. تو جو اول جو چیز ہے پیروی کرنے کے لیے، وہ یعنی اگر جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں اس میں اتنی کوالٹی ہو کہ وہ آپ کو ہدایت کر سکتا ہو، خود ہدایت پر ہو اور آپ کو ہدایت کر سکتا ہو. تو اللہ رب العالمین نے مثالیں دی ہیں انسانوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا الرجلین، دو مردوں کی مثال دے رہا ہے. سورہ نحل پڑھیں گے آپ کہ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ احدہما ابکم لا یقدر علی شیء. ایک گنگا ہے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا. کیا بات. وہو کل علی مولا، اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے. اینما یوجہ لا یاتی بخیر هل یستوی ہوا، کیا وہ اس کے برابر ہے. ومن یامر بالعدل، جو عدل قائم کرنے کا حکم دے. وہو علی صراط مستقیم، اور خود صراط مستقیم پر کھڑا ہو. یہ کوالٹیز ہے نا کہ ہدایت کرنے والا خود صراط مستقیم پر ہوگا تو دوسرے کو چلائے گا. روایت بھی ہے نا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کہ یہ تم بات کرتے ہو کہ تم جو ہے سقائے حج یعنی مکہ و لوگوں کو جو ہے پانی پلاتے ہو، یا تمہارے پاس کعبے کی چابیاں ہیں، یہ تم اس پر وہ بات کر رہے ہو. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا کمن آمن باللہ، اس جیسے نہیں ہو جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ برابر نہیں ہے. اللہ کے پاس اوپر کون ہے؟ جس نے جہاد کیا. تم ان چیزوں پر جو ہے افتخار کرتے رہو، لیکن اللہ کے پاس وہ یعنی باعظمت ہے کہ جس نے میدان کے اندر جہاد کیا ہے. تو یہ ایک اور فضیلت ثابت ہو چکی کہ جہاد. اور اس کے بعد سخاوت، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی صابرین بھی ہونا. دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بڑی بہترین ہے کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں کہ متقی کون ہے. جی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میں نے جیسا کہ کہا کہ ان اوصاف کے ساتھ جو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسے متقی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو مبہم مسئلہ ہے نا، ہمیں کیا پتا کون کتنا متقی ہے. لیکن کوالٹیز کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا. تو سورہ بقرہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے. والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور کتاب پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال باوجود عزیز ہونے کے
عزیز ہے اسے، خود طلب ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ. یعنی سائلین کو بھی دیتے ہیں، اقربا کو بھی دیتے ہیں، یتیموں کو بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیتے ہیں، قیدیوں کو بھی دیتے ہیں. وفی الرقاب واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں. والموفون بعہدہم اذا عہدوا، جو عہد کرتے ہیں وفا کرتے ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں مصیبتوں کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں. وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یہی سچے ہیں، یہی متقین ہیں. اولئک کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہی لوگ. تو کوالٹیز دیکھ لیں کیا کیا ہے، ساری میں نے پیچھے بتائی. صبر کرنا، سخاوت کرنا، مشکلات پر ثابت قدم رہنا، لوگوں کے عہد وفا کرنا، لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنا. اب سورہ دہر کی طرف چلیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. خود تلاش کرتے ہیں، خود تلاش کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کون تھا وہ، کون سا گھر تھا وہ، کون تھے افراد کہ جنہوں نے نظر کی تھی اور جب سائلین ان کے دروازے پر آتے تھے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اچھا علامہ صاحب، یہ عرب کا سب سے سخی گھرانہ ہے، سب سے سخی گھرانہ، سب سے، اور سب لوگ ان کے گھر کھانا کھانے کے لیے آتے تھے. بالکل. رسول خود 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں. جناب عبد المطلب ان کے اونٹوں کو ابرہہ جب آیا تھا نجاشی، وہ ہکا کے لے گیا تھا، تو وہ وہاں پہ مانگنے مطالبہ کرنے کے لیے گئے تھے. اس نے کہا کہ میں تو تمہارا کعبہ، تمہارا جہاں پہ تم عبادت کرتے ہو، اس کو منہدم کر رہا ہوں، تمہیں اس کی فکر نہیں، اور اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا ان کا مالک وہ رب ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، مجھے میرے اونٹ میں چاہ رہا ہوں تم سے. تو علامہ صاحب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اتنا سخی گھرانہ ہے، اور انہی کو یہ کہا کہ بہت فقیر تھے یہ لوگ، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، مانگ کے یہودی کے باغ میں جا کر مزدوریاں کیا کرتے تھے، اور بالکل گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہوتا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. مطلب عرب کے سب سے لاچار، فقیر، مسکین گھرانہ اس کو پیش کیا جاتا ہے. یہ کیا دیکھتے ہیں، کیا روایات ہیں؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں جی، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بانٹ دیا. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. کہیں دکھا دیں کبھی کوئی سوال ہی آیا اور انہوں نے جواب دیا ہو کہ آج ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو عطا کرتا رہے وہ کبھی خالی ہوتا ہی نہیں ہے، خالی ہوتا ہی نہیں. ہاں، یہ بات ساری ہے زہد کی، یعنی فقر اختیاری تو ہے، استراری نہیں تھا ان کے اوپر. ہاں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ جب وہ دنیا سے جائیں ان کے پاس درہم و دینار بچا کے جائیں. ان کا یعنی جو کچھ یعنی گھر ہے، باغ ہیں، ملکیت ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن وہ بچاتے نہیں تھے، یعنی جو موجود ہوتا تھا خرچ کرتے تھے. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں کام کر رہے تھے. ایک شخص مسافر آیا، مدینے میں داخل ہوا تو بھوکا تھا. تو امیر المومنین کو وہ جانتا نہیں تھا. اس نے کہا کہ مخاطب کر کے کہ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے، میں بھوکا ہوں. تو امیر المومنین کی جو روٹی تھی، امیر المومنین نے اسے نہیں روٹی، جو روٹی اس کی جو کی، اللہ، تو اس نے کھانے کی کوشش کی، تھوڑی سخت تھی، کھا نہیں سکا. تو امیر المومنین نے اسے کہا تو ایک کام کر، مدینے جا، وہاں پر حسن بن علی شخص ہیں، مطلب امام حسن کے بارے میں. یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا، کہا حسن بن علی کا گھر ہے، مشہور ہے، وہاں دسترخوان چلتا ہے، وہاں جا، تجھے کھانا مل جائے گا. وہ شخص آیا وہاں پر، امام حسن کے دسترخوان پہ کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا، اس نے وہ چاہا کہ دل میں خیال آیا کہ وہ جو کام کر رہا تھا باغ کے اندر، ان کے لیے کچھ لے جاؤں، ان کی جو ہے نا کچھ لے جاؤں. تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو باندھنا شروع کیا کھانے کو. تو امام حسن نے کہا کہ تمہیں جب بھی بھوک لگے، جس وقت بھی لگے، یہاں تازہ کھانا ملتا ہے، آ کر کھا لینا، اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب تمہیں جب حاجت ہو آ جانا. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جب آ رہا تھا میں نے دیکھا باغ میں ایک شخص کام کر رہا تھا، اس کی روٹی بہت سخت تھی،
میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنی روٹی، یہ اس روٹی کو لے جاؤں اور اسے جا کر کھلاؤں. تو امام حسن مسکرائے. امام حسن نے کہا کہ جس کے لیے تو روٹی اٹھانا چاہ رہا ہے وہ میرا بابا علی ہے، وہ یہ کھانا نہیں کھاتا. یعنی ایک لحظہ جو ہوتا ہے نا، ایک لحظہ امیر المومنین کی زندگی جیسا کوئی گزار ہی نہیں سکتا. ایک لحظہ، باتیں ہم کر سکتے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہیں، ایک لحظہ امیر المومنین کی زندگی جیسا ہم نہیں گزار سکتے، کیونکہ امیر المومنین جو ہے امام المتقین ہے. امیر المومنین امام المتقین ہے. وہ غذا اختیار کرتے ہیں جو امت کا پست ترین آدمی، غریب مسکین ترین جو کھائے وہ چیز اختیار کی ہوئی ہے. کہ یہ اس قدر یعنی وہ سمجھتے ہیں خود کو کہ بھئی اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ پوری امت کا ہمیں جو ہے رہنما امام قرار دیا اور ہم جو ہے یہ طعام کھا رہے ہیں، اور امت کا جو ہے مثل غریب مسکین یہ طعام کھا رہا ہے. کس قدر عظمت والی بات ہے یہ. اور اس کو یعنی بجائے اس کی معرفت حاصل کرنے کے یہ کہنا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ در حقیقت جو ہے نا بے عدالتی ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں علامہ صاحب کہ ہم یہ عرب کا، میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ انہوں نے مشکل حالات نہیں دیکھے اور اس میں صبر جو ہے جو کچھ بھی فضیلت ہے یہ ان کو حاصل تھی اس طرح کی، لیکن یہ خود انہوں نے اپنے اختیار سے اس طرح کرتے. وگرنہ تو یہ جو قبیلہ ہے بنو ہاشم کا عرب کی گردنوں کے مالک رہے. بالکل یہ سب محکوم تھے ان کے سامنے، حتیٰ کہ بنو امیہ کا بھی جو یا قریش جسے کہا جائے کہ انہیں ایک سیادت اور ایک عرب کے معاشرے کے اندر وہ حاصل رہی، تو وہ کچھ مال میں بھی اتنے کوئی بڑے نہیں تھے، یعنی وہ بنو ہاشم کا مقابلہ کر سکتے، بلکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ تو ہر چیز میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، مال میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، عرب کی سیادت کے اندر، قیادت کے اندر ہم سے آگے. اب نبوت میں بھی انہوں نے ہم سے آگے چلے گئے اور ان کا اعلان انہوں نے اعلان کر دیا، تو ان کا مقابل کوئی نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پیش کرنے والا، مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام اور سیدہ زہرا علیہ السلام کی شادی کا جو واقعہ ہے کس طرح من گڑت کر کے بیان کیا جاتا ہے. جناب کچھ نہیں تھا، مہر کے پیسے تک نہیں تھے، فلاں نے دیے، فلاں نے مدد کی، فلاں وغیرہ، اور یعنی کہ بالکل ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، دیکھیں نا کچھ نہیں تھا ان کے پاس رسول اللہ. حالانکہ یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام سید البطحاء ہیں، وہ بالکل سردار ہیں، یعنی وہاں پہ شعوب موجود ہیں حرم کے اندر. شیب بنی عامر ہے، شیب ابی طالب ہے، شاب علی اس کو کہتے ہیں، بہت بڑی پراپرٹی، اس کے مالک رہے ہیں وہ. بالکل. تو جو عرب کے سردار ہوں، قائدین ہوں، کعبہ کے متولی ہوں، ان کے بارے میں یہ کہنا، اس طرح پیش کرنا کہ بس عرب کے سب سے غریب یہی لوگ تھے. دیکھیں اس میں یہ فراڈ ہے یہ سب کچھ. یہ در حقیقت جو ہے نا یعنی حقیقت سے ساری باتیں دور ہیں. آپ دیکھیں کہ جو وراثت منتقل ہوئی حضرت عبد المطلب کی تھی، اتنا وہ سارا کا سارا حضرت ابو طالب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. تو حضرت ابو طالب کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس گنجائش نہیں تھی، اس لیے امیر المومنین کو جو ہے نا وہ ساری یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو جب وہ مشہور و معروف قصہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، گھر سے دیر ہو گئی، لوٹے نہیں، تو ابو طالب پریشان ہو گئے. تو انہوں نے اپنے غلاموں میں سے انتخاب کیا، یعنی غلاموں میں سے انتخاب کیے 18 غلام. اب یہ کتنے ہوں گے؟ 18 غلام. اور ان کے لیے اسلحہ خانہ کھولا کہ بھئی یہاں سے جو ہے نا اسلحہ خانہ کس کے گھر میں ہوتا ہے؟ غریب کے گھر میں ہوتا ہے. جی بالکل. بھئی یہ اسلحہ اٹھاؤ، ان کو اپنی جو ہے نا آستینوں میں چھپاؤ، میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے. جی اگر میں اس کو لے آیا جی، بہت بہادر بھی انسان تھا یہ. اچھا حضرت، یہ واقعہ بھی ہے کہ جب سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، تو پھر وہ اس کو جناب عبداللہ کا بابر وہ قرہ جب نکلتا تھا تو پھر وہ کہا گیا کہ جناب آپ اس کی جگہ پر 100 اونٹ آپ نے ذبح کر رہے. یعنی عرب کے اندر یہ جو آج بھی انسان کی خود شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو ہے قتل خطا کی جو دیت ہے 100 اونٹ جو دیے جاتے ہیں، یہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے شروع کی ہے اور رسول اللہ نے اس کو برقرار رکھا. تو جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر سکے، یعنی ایک اونٹ کی قیمت اگر آج ہم لگائیں گے تو آج کی جو لینڈ کروزر کے برابر کی اس کی حیثیت تھی اس زمانے کے اندر. جب عرب کا لینڈ کروزر تھا صحرا کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی
تو ولادت کے جائم جو کھانا کیا تھا اس کا جو سفرہ تھا وہ مکے کی حدوں سے باہر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مکے کی حدوں سے باہر تک تھا. جی جی جی. اور پھر سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ. تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ زہد کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے نا اس چیز میں لے آتے ہیں. جی بالکل. یعنی یہ ایک عرفان کی ایک چیز ہے کہ ان کا. تو بہرحال حضرت ہم موضوع کی جانب آتے ہیں، چونکہ آپ کے ساتھ جو نشست ہے وہ نشست ہماری کوئی خاص، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ٹاپک کے ساتھ چلے. یہ بالکل غیر جسے کہنا چاہیے کہ غیر منظم انداز میں چلنی چاہیے. منظم انداز میں ہوتا ہے نا تو وہ بات یوں سمجھی جاتی ہے کہ جناب سوال بے سوال ترتیب دی ہوئی ہے، پلاننگ ہوئی ہوئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اس کو بالکل غیر منظم انداز میں ہم اس کو لے کے، میں بھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہاں جو گفتگو ہے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ ایک فطری طور پر جو ہماری باتیں ہوں وہ ریکارڈ ہو جائے. تو اس میں ایک تو حضرت آپ نے معیار بتایا کہ علم کا ہے، دوسرا آپ نے جہاد کا بتایا، تیسرا سخاوت، صبر، اور چوتھا آپ نے غالباً تقویٰ کا بتایا. اس تقویٰ کے حوالے سے ہمارے ہاں ہم اہل سنت کا جو موقف ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ، کیونکہ قرآن نے اس کو معیار بنا رہا ہے. سورہ حجرات کی 13 ہے غالباً، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اتقیٰ ہے. یہ نہیں کہا گیا ان اکرمکم عند اللہ اعلمکم، جو تم میں سب سے زیادہ عالم ہو. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں پھر سورۃ اللیل میں ہم جاتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اس سے اتقیٰ کو بچایا جائے گا. یہ جو اتقیٰ ہے کہتے ہیں کہ سب سے بڑے متقی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے. تو اگرچہ میں نے علماء اہل سنت سے اس بارے میں پوچھا لیکن وہ مجھے کوئی خاص جواب نہیں دے سکے ہیں، کہ نہ ہمارے ہاں اہل سنت میں کوئی روایات ایسی پائی جاتی ہیں کہ جس میں اس آیت کی تفسیر میں روایات ہوں. یعنی اقوال تو ہیں کمزور درجے کے، خود میری تحقیق کے مطابق کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا اتقیٰ سے مراد یہ. مفسرین کہتے ہیں، مفسرین ہمارے ہاں بہت کچھ تفاسیر کے اندر گفتگو ہوتی رہتی ہے. اس تقویٰ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہاں جو سورہ حجرات کی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے ہاں کیا ہے اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بنیادی طور پر قرآن سے ہم اس مسئلے کو سمجھنا حل کریں. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے وہ سورہ بقرہ کی آیت بھی پیش کی اور سورہ مریم کی آیت بھی پیش کی. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہی وہ ہے کہ جس سے صادقین صادق ہیں اور عالم عالم ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس علم حاصل کر لیا لیکن تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں کہ ایسا کرو، ہم نے تمہارے لیے یہ چیز واجب کی ہے تاکہ تم ایسا کرنے سے کیا ہو جاؤ، تقویٰ کے قریب ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک ہے یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یعنی سپیریئر کوالٹی پر ہے یا سپیریئر عہدے پر ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مان لیں، اللہ کے فیصلے کو مان لیں، تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک جو ہے وہ پرندہ تھا، حدیث طیر مشہور ہے، اس کے بہت سے طرق ہیں، مطلب متواتر ہے اس کی تواتر پہ بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ اس شخص کو بھیج جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے میرے بعد. تو اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کو بھیجا، امیر المومنین نے ساتھ کھایا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ بالکل. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی امیر المومنین جو ہے متقی کم ہے یا مثال کے طور کہ ہر کسی کے عقیدے کا احترام ہے، ہم نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کروا رہے ہیں در حقیقت کہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں. اگر اللہ نے مستجاب کی اللہ نے مستجاب کی، امیر المومنین کو بھیجا تو اللہ رب العالمین سے فیصلہ کروایا. ہمارے لیے شاید یہ وہ ہے سبق کہ ہم سیکھیں کہ ہم اس جھگڑے میں ہی نہ پڑیں کہ اللہ کے رسول نے فیصلہ کروا دیا، کس سے؟ خود اللہ سے، کہ اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کو بھیج کر یہ بتا دیا کہ سب سے بڑا متقی علی ہے.
علی وہ شخصیت ہے جو میرے پاس سب سے محبوب ہے. تو یہاں پر اگر مثال کے طور پر اگر علی متقی نہیں ہے یا ان سے بڑھ کر کوئی ہے تو ان کو آنا چاہیے تھا. پھر توبہ نعوذ باللہ اللہ سے کوئی خطا اشتباہ ہو گیا. اللہ کے رسول کی جب دعا مستجاب ہوئی تو امیر المومنین آئے, دعا قبول ہوئی, تو پھر اس حساب سے فیصلہ اللہ کا ہو چکا. اب یہ کہنا ہے کہ نہیں امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی اور متقی ہے تو یہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو سب کے عقیدے کا احترام کر رہے ہیں, لیکن میں تو اپنی ایک دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بات مشکل نہ ہو, ہمارے سننے والوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے چیزیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہاری مدد کی جنگ بدر میں, اس وقت تم بے سر و سامان تھے, جب تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو اور احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو. پھر اللہ رب العالمین مخاطب کس سے؟ رسول اللہ سے, کہ تم مومنین کو تسلی دے رہے تھے. استقولوا للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ فرشتوں کی آ جائے فوج مدد کے لیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد بڑھائی. جنگ بدر ہوئی تو اللہ رب العالمین نے امیر المومنین کے ذریعے مدد کی اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی. فرشتے بھی لڑے جنگ بدر کے اندر. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے واضح کہ میں نے تمہاری جنگ بدر میں مدد کی. پہلی جنگ اسلام کی, مسلمانوں کی معرفت جو ہے وہ ابھی اس قدر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی, بے سر و سامان انہیں پتہ دے دی. لیکن جب دوسری جنگ ہوئی, جنگ احد, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, وہی اللہ ہے. مسلمان جیتی جنگ ہار گئے, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ کی مدد کیوں نہیں گئی؟ آپ بتائیں مفتی ہیں آپ. پہلی جنگ میں تو اللہ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے, امیر المومنین کے ذریعے مدد کی, جنگ فتح ہوئی. حضرت حمزہ سید الشہداء دوسرے صحابہ موجود تھے, انہوں نے قتال کیا, جہاد کیا, اللہ کی طرف سے مدد پہنچی. یہی مسلمان, وہی اللہ, وہی رسول جنگ احد میں اللہ نے مدد نہیں کی. اس لیے کہ رسول کا کہنا جو ہے وہاں پہ شروع میں نہیں مانا گیا نا. رسول کافی چیزیں ہیں, رسول کی اطاعت بالکل مطلق ہونی چاہیے. اگر رسول کی وہ جو پہلی جو اطاعت ہے اس کو اسی طرح لیا جاتا اور اپنا اس کو نہ چلایا جاتا تو اس کا نقشہ چینج ہوتا. مسلمان تو جنگ جیتے ہوئے تھے نا, جنگ جیتے ہوئے تھے بالکل. لیکن جب ہار میں تبدیل ہوئی جنگ, کیونکہ اپنا ذہن چلایا گیا نا. فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی نا, آ سکتی تھی, بالکل آ سکتی تھی. تو یہی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں کبھی مدد کر کے آزماتا ہوں, کبھی مدد نہ کر کے آزماتا ہوں. تو جو ثابت قدم رہتا ہے نا, کیونکہ اس کی معرفت میں کمی نہیں ہوتی, تو ثابت قدم اگر کسی نے دکھایا ہے تو کس نے دکھایا ہے؟ امیر المومنین. اللہ رب العالمین جو بدر میں بھی ثابت قدم رہے ہیں, احد میں بھی ثابت قدم رہے, بلکہ بدر کے بلکہ تمام جنگوں کے ہیرو امام علی. بالکل. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, کہ تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے نا اس سے پہلے, کیونکہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا مقام و مرتبہ سنا, فرشتوں کی آواز سنی گئی کہ ان کے قصیدے کہہ رہے تھے شہداء کے, تو انہوں نے کہا کہ کاش ہم بھی شہید ہوتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمنا کر رہے تھے ہمیں بھی موت آتی, تو جب وقت آیا تو پھر رکنا تھا نا, استقامت دکھانی تھی. تو یہ استقامت دیکھیں, اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو آزماتا ہے, یہیں سے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی ذات جو ہے جیسی بدر میں وہ معرفت تھی ان کی, وہی احد میں معرفت ہے. تو یہی جو یعنی کسی کو پہچاننے کے لیے کافی ہے کہ جب اللہ کی مدد ہے تب بھی تو وہ استقامت ہے, جب اللہ کی مدد نہیں ہے تب بھی استقامت ہے. یعنی کسی بھی حالات میں, کسی بھی پوزیشن میں وہ یعنی پریشان نہیں ہے. ان کا سارا محور و مرکز کیا ہے؟ ذات خدا, اسی پر جو ہے وہ یعنی سارا معاملہ ہے. تو اس اگر ان آیات پر غور و فکر کریں ہم کہ امیر المومنین کی ذات ہمیں واضح نظر آئے کہ سب سے زیادہ متقی ہیں, کیونکہ تقویٰ ہے تو ساری چیزیں ہیں آپ کی.
ایسے تو یہود و نصارہ کے اندر اچھے فائٹر ہوتے ہیں لڑنے والے. تو جب ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں نا, خشیت خدا یعنی اللہ سے ڈر, حدود الہی کو آپ نہیں جو ہے نا کراس کر رہے, اسی کی لمٹ میں آپ رہ رہے ہیں. تو یہ تو کمال ہے نا سارا. اچھا, یہ جو افضلیت کا جو مسئلہ ہے جی جی, شیعت میں ذرا مجھے بتائیے گا کہ شیعت میں یہ کیا ہے, یعنی کوئی قطعی ہے یا یہ یعنی اسلام کی ضروریات میں سے ہے, ارکان میں سے ہے, یا یہ ضروریات تشیع میں سے؟ نہیں, ضروریات اسلام ہے. اچھا, یعنی عدل کا معاملہ ہے. نہیں تو پھر ایک آدمی اگر افضلیت امام علی کو نہیں مانتا تو اسلام سے خارج ہوگا؟ اسلام سے خارج کی بات نہیں ہے نا, یہ بات ہے عدل کی. بات یہ ہے کہ جو شخصیت ہے ایسی ہے جسے اللہ رب العالمین نے ایسے فضائل عطا کیے ہیں, تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں. ایک آدمی کو اپنے دلائل کی بنیاد پہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں, یا اس کے نقطہ نظر میں وہ مانتا ہے امام علی کا دشمن نہیں ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں امام علی کے فضائل کا قائل ہوں, ہم فضیلتوں کے جزوی فضائل کے بھی قائل ہیں, لیکن ہم افضل ان کو نہیں مانتے. نہیں دیکھیں, کیونکہ ہمارے پاس دلائل اس کے نہیں ہیں. افضل ہوگا ہی جب اس کے پاس جو ہے نا یہ ساری جزوی فضیلتیں ہوں گی تمام میدانوں کے اندر. اور اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں افضل کا ورڈ یوز ہی نہیں کیا. فضل ہے, مادہ فضل ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا بالکل واضح لفظوں میں بتائیں, امام علی علیہ السلام سب سے زیادہ متقی ہیں, اشجع ہیں, عالم ہیں, اتقا ہیں, اور دوسروں سے بڑھ کر ہیں. بالکل. اچھا, اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے نا, یہ تو روز روشن کی طرح بات ہے. دلیل کے ساتھ کوئی بھی شخص دلیل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی افضل ہو سکتا ہے دلیل کے ساتھ. نہیں, میں نے جس سے بھی پوچھا ہے وہ بتا نہیں سکا. بات تقویٰ کی ہے تو آپ سوال کریں گے تو آپ کو نہیں آئے گا نا جواب. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ تقویٰ مولا علی کا کم ہے. ہاں, تو جس طرح آپ نے آج قرآن کے ذریعے بتایا نا کہ قرآن نے معیار پیرامیٹرز ہیں نا, ہوا میں تو نہیں باتیں کر رہے ہیں, یہ تو ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں سب. ہاں, اگر تو میں نے کہا کہ بھائی پہلے تو میں نے بتایا نا اوصاف کہ بھائی اللہ رب العالمین کوالٹیز کہہ رہا ہے کہ بھائی, پھر کہہ رہا ہے یہ صدیق ہیں, یہ متقین ہیں. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وراثت اس کو دوں گا کہ جو متقی تقویٰ میں سب سے آگے. تو وراثت آپ جنت کی دیکھ لیں کس کے پاس ہے, کون ہے وارثین جنت؟ اہل البیت علیہ السلام. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ, سیدۃ النساء العالمین. یعنی آپ غور و فکر کریں تھوڑا سا کہ میرے ذہن میں یہ جملہ آ گیا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ادا کیا جائے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت موسیٰ گئے, ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ, پھر اللہ رب العالمین نے 10 کو بڑھا دیا راتوں کو, 40 راتیں ہو گئی. اپنا وسیع چھوڑ کر گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو غضبناک حالت میں تھے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي, تم نے میرے بعد خلاف کیا ہے. غصے میں شدید, اور حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لی. تو کہہ رہے ہیں کہ یا ابن ام لا تاخذ بلیتی ولا براسی, میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال مت پکڑو. حضرت موسیٰ حضرت ہارون پر غضبناک ہیں لیکن اللہ غضبناک نہیں ہے. حضرت یونس اپنی قوم پر غضبناک ہیں لیکن اللہ نہیں ہے. نبی ہیں اللہ کے, موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں, رسول ہیں. وہ حضرت ہارون پر غضبناک ہیں لیکن اللہ غضبناک نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مطلقاً رسول خدا نے فرمایا جس سے غضبناک ہے اس سے اللہ غضبناک ہے. یعنی یہ فضیلت اور مقام جو ہے انبیاء کے پاس نہیں اس حوالے سے. تو پھر یہ جزوی فضیلت کہتے ہیں کہ بھئی جزوی فضیلت ہے. بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے بخاری میں لکھی ہے. جی بخاری میں لکھی ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے رسول خدا نے فرمایا جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا, جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ غضبناک کیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت یہ پیمانہ دے رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ اگر غضبناک ہوتی ہے تو اس کا, یہ میری بیٹی فاطمہ اگر غضبناک ہو رہی ہے کسی پر بھی تو یعنی اس کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے. اس میں کوئی
شک نہیں ہے، نہیں روایات موجود ہیں، بالکل روایات موجود ہیں. تو در حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یعنی معیار بتا رہے ہیں، یعنی یہ فضیلت بتا رہے ہیں کہ مطلقاً یعنی یہ فضیلت ان کو حاصل ہے جو انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ مثالیں دو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. علامہ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ جی. اور بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. دوستو انشاءاللہ عز و جل مختصر بریک لینے کے بعد پھر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.